طاقت کا بہت بڑا خزانہ ہے یہ نشاستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک نشاستے کے متعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گندم کا نشاستہ گھر پر مکمل بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، صرف ایک شرط ہے کہ اس کو ذمہ داری سے بنایا جاتا ہے، ہلکی سی بھی لاپرواہی اس کو خراب کر سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ، اس کے مکمل فائدے، استعمال کرنے کا طریقہ، ہر چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ دوستو سب سے پہلے اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حسب ضرورت گندم لینی ہے۔ میں نے تقریباً 3.5 کلو گندم لی اور اس کو جا کر ایک بڑے برتن میں پانی میں بھگو کر رکھ دیا، جس کو میں نے تقریباً 3 دن کے لیے بھگویا تاکہ یہ اچھی طرح نرم ہو جائے اور ہم اس کا نشاستہ بنا سکیں۔ یاد رکھیں کہ بھگونے کے بعد آپ نے دن میں 3 مرتبہ اس کے پانی کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تاکہ اس کے اندر بدبو پیدا نہ ہو جائے۔ ہلکی سی لاپرواہی کی وجہ سے یہ خراب ہو جائے گا، جس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میری روٹین یہ تھی کہ سب سے پہلے میں فجر ٹائم اس کا پانی چینج کرتا تھا، اس کے بعد عصر کے بعد اس کا پانی چینج کرتا تھا، اور پھر رات کو سوتے وقت اس کا پانی چینج کرتا تھا۔ 3 دن میں نے مسلسل اسی طرح اس کو پانی چینج کر کے بھگو کر رکھا۔ چوتھے دن میں نے اس گندم سے پانی نکال کر پھینک دیا اور اس گندم کو بلینڈر کے اندر ڈال دیا تاکہ ہم اس کو بلینڈ کر سکیں۔ پہلے دور میں لوگ اس کو بلینڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہاتھوں سے مسل کر اس کے اندر سے نشاستہ نکالتے تھے، جو کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نشاستے کا استعمال کرتے ہیں یا نشاستہ کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے جگ کے سائز کے مطابق اس کے اندر گندم کو ڈالا، اس کے بعد اوپر سے تازہ پانی ڈالا تاکہ اچھی طرح یہ بلینڈ ہو سکے۔ اگر ہم پانی کو نہیں ڈالیں گے تو یہ بلینڈ نہیں ہوگی، پیسی نہیں جائے گی۔ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح بلینڈ کیا۔ ہم نے اس بلینڈ کی گندم کو فلٹر کرنے کے لیے ایک چھاننی کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے ہلکا ہلکا دبانا شروع کر دیا تاکہ اس کا پانی اور اس کا جوس سارا نیچے نکل جائے اور اس کے چھلکے اوپر رہ جائیں۔ اس طرح ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کر ساری کی ساری گندم کو بلینڈ کرنے کے بعد اس کا پانی نکال لیا اور باقی گندم کے چھلکوں کو اچھی طرح دبا کر اندر سے اور پانی نکالا تاکہ اس کا جوس سارا نکل آئے۔ اس کو نکالنے کے بعد جو چھلکے بچے تھے ان کو ہم نے کسی جانوروں والوں کو دے دیا تاکہ وہ جانوروں کو کھلا دے، ضائع نہ ہو۔ اب رہی اس پانی کی بات، اس پانی کو آپ نے 40 منٹ تک اسی طرح چھوڑ دینا ہے، بالکل ہلائے بغیر۔ 40 منٹ بعد آپ نے اس برتن کو اٹھانا ہے۔ برتن کے اوپر جتنا پانی موجود ہے سب کو آپ نے انڈیل دینا ہے، یعنی کہ پھینک دینا ہے۔ نیچے نشاستہ بچ جائے گا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کا نشاستہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جو کہ بہت زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، وہ پانی کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے خالص نشاستہ۔ میں حیران ہوں جو لوگ باہر 200 روپے کلو نشاستہ بیچتے ہیں، وہ کس طرح بیچتے ہیں، کیونکہ اس پر ہمارا بہت زیادہ خرچہ بھی ہو جاتا ہے اور محنت بھی ہوتی ہے۔ پانی نکالنے کے بعد جو نشاستہ بچے گا اس کو آپ نے اتار کر کسی دوسرے برتن میں ڈال لینا ہے اور اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ یہ بہت زیادہ لچکدار اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے دیکھنے میں۔ جس طرح یہ دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے، اسی طرح یہ طاقت کا خزانہ بھی ہے۔ لوگ اس کو پنجیریوں میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں، اور بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں جو کہ میں اینڈ پر آپ کو بتاؤں گا۔ خشک ہونے کے بعد ہم اس کا پاؤڈر کریں گے اور اپنے کسٹمر کو ڈیلیور کر دیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا پاؤڈر کرنے کے بعد یہ کسٹمر کو بھیجنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو کسٹمر کے لیے ڈسپیچ کر دیں گے اور وہ اس کو استعمال کر کے اس کے فائدے اٹھائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ کسٹمر کو پسند آئے گا۔ اگر آپ بھی نشاستہ بنا ہوا لینا چاہتے ہیں، گندم کا، جو کا یا چاولوں کا، کسی بھی چیز کا، آپ کو وہ ہم سے مل جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے کیا ہیں۔ دوستو گندم کا نشاستہ ایک اہم غذائی جز ہے جو مختلف کھانوں میں استعمال ہوتا ہے اور فوائد فراہم کرتا ہے۔ یہ گندم سے حاصل کیا جاتا ہے اور مختلف غذائی اور صنعتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گندم کے نشاستے کے بہت سے اہم فائدے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر توانائی کا ذریعہ ہے۔ گندم نشاستے میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار ہوتی ہے جو جسم کو فوری اور طویل مدت تک توانائی فراہم کرتی ہے۔ یہ روزمرہ کے جسمانی کاموں اور دماغی کارکردگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ غذائی اجزاء کے ہضم اور جذب کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ نشاستہ کھانے کو ہضم کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، جو معدے اور آنتوں کو زیادہ کام کیے بغیر غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ یہ نشاستہ گلوٹن سے پاک ہوتا ہے۔ گندم نشاستے کا استعمال گلوٹن فری ڈائٹ میں کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں گلوٹن کی بہت کم مقدار ہوتی ہے، یا اسے ہٹا لیا جاتا ہے، یعنی کہ بالکل ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت سی بیماریوں سے بچنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو یہ کھانے کی ساخت کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گندم نشاستہ کھانوں میں گاڑھا پن اور نرمی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسے خاص طور پر بیکنگ پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کھانوں کو ہلکی اور نرم ساخت دی جا سکے، کھانوں کو گاڑھا کیا جا سکے۔ شوربے کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جلد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ گندم کا نشاستہ جلد کی دیکھ بھال کے لیے بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر جلد کی خشکی، جلن کو دور کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے پاؤڈر سے اس کا ماسک بنا کر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ
چہرے پر 15 منٹ لگانے کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے اور یہ چہرے کو نرم و ملائم اور ہموار کر دیتا ہے۔ دوستو چمکدار بالوں کے لیے نشاستہ بہترین چیز ہے۔ گندم نشاستے کو بالوں میں قدرتی چمک اور نرمی لانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے بعض اوقات بالوں کی دیکھ بھال کی مصنوعات میں شامل کیا جاتا ہے۔ بال دھونے کے بعد گندم نشاستے کا محلول بالوں میں لگائیں، کچھ دیر بعد پانی سے اچھی طرح دھو لیں، انشاءاللہ آپ کے بالوں کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ دوستو یہ غذائی سپلیمنٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے، اس لیے یہ غذائی سپلیمنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ توانائی فراہم کرنے اور غذائی اجزاء کی افادیت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوستو اس کا آخری فائدہ یہ ہے کہ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ گندم نشاستے کا اعتدال یعنی کہ برابر مقدار میں استعمال خون میں شکر کی سطح کو مستحکم رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اگر اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے یہ نقصان بھی دیتا ہے۔ دوستو یہ تھے اس کے فائدے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ گندم نشاستے کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے کھانوں میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کھانوں کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گندم نشاستہ کو سوس یا گریوی کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پانی یا دودھ میں حل کر کے کھانے میں شامل کیا جاتا ہے جس سے کھانے کی ساتھ گاڑھی اور بھرپور ہو جاتی ہے۔ گندم نشاستہ بہت سی مختلف قسم کی کریموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ چائنیز کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، نوڈل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو اس کا سب سے زیادہ استعمال پنجیری میں ہوتا ہے، جو طاقت کی غذائیں ہیں ان میں ہوتا ہے تاکہ ان طاقت کی غذاؤں میں اس کا استعمال کر کے ان کو اور طاقتور بنا کر استعمال کیا جا سکے۔ خاص طور پر ڈلیوری کے بعد عورتیں جو طاقت والی غذائیں کھاتی ہیں ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ دوستو یہ تھا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ دوستو ویسے تو یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے، لیکن خون میں شوگر کی سطح میں اضافہ بھی کر سکتی ہے اگر اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے، اس لیے اس کو مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے۔ دوستو یہ غذائی فائبر کی کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا زیادہ استعمال پیٹ میں اپھارا اور گیس پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ استعمال سے آپ کو کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض ہو سکتی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور آخری اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ الرجی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس کو استعمال ضرور کریں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر فائدہ مند چیز کو زیادہ مقدار میں اگر استعمال کیا جائے تو وہ نقصان دیتی ہے، چاہے وہ کوئی پھل فروٹ ہی ہو، اس لیے اس کو مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ دوستو یہ تھی آپ کے لیے خاص ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔